نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہماری اس ضرورت کو بیان کیا ہے کہ جو ضرورت عوام اور خواص سب کے درمیان مشترک ہے۔ انسان کی کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف یا تو عوام کے لیے ہوتی ہیں یا صرف خواص کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو عوام اور خواص سب کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر انسان کی اس ضرورت کو بیان کیا ہے کہ جو عوام اور خواص سب کے لیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد اگر کوئی جماعت ایسی ہے کہ جن کی فضیلت اور بزرگی بیان کی جائے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں نہ تو سنا ہوگا کہ ان کے نام کے شروع میں لکھا جائے حضرت مولانا ابو ہریرہ یا حضرت مولانا ابو بکر صدیق یا حضرت مولانا عمر فاروق، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ تمام صحابہ کے لیے۔ جبکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد وہ دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم بھی تھے، سب سے بڑے محدث بھی تھے، سب سے بڑے مفسر بھی تھے، سب سے بڑے فقیہ بھی تھے، سب سے بڑے قطب اور ابدال بھی تھے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ادنا سے صحابی کو ایک طرف رکھا جائے اور دنیا کے تمام قطب ابدال اور تمام علماء اور تمام محدثین مفسرین کو ایک طرف رکھا جائے تب بھی ایک ادنا سے صحابی کا درجہ ان تمام سے افضل ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ان کو درجہ ملا تھا؟ ذرا آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی۔ اس دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ظلمات کے ڈیرے پھیلے ہوئے تھے۔ دنیا کے اندر ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی، کوئی معاشی حیثیت نہیں تھی، دنیا ان کو مانتی نہیں تھی، دنیا ان کو جانتی تک بھی نہیں تھی، اور اقوام عالم کے پلڑے میں ان کا کوئی بدل ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے ابو بکر صرف ابو بکر تھا، لیکن جب وہ نبی کی صحبت میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صدیق اکبر بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں آنے سے پہلے صرف عمر تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فاروق اعظم بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں آنے سے پہلے عثمان صرف عثمان تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنی اور ذی النورین بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے علی صرف علی تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا تو حیدر کرار اور اسد اللہ بن گیا۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ ان کو یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی ہیں، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حمد باری کے اندر ایک شاعر ہے کہ ہے صحابی جس کو ہو صحبت حصول، کہ صحابی اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر کوئی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ تو آج اگر کوئی پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں سے ایک بھی سیکنڈ ضائع نہ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر کرنا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ میں صحابہ کے درجے تک پہنچ جاؤں، ایک ادنا سے صحابی کا درجہ مجھے مل جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی عبادات سے نہیں بنتا، صحابی ریاضات سے نہیں بنتا، صحابی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجاہدات کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنتا ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم تو صحابی کون کیسے بن سکتا ہے؟ آدمی اگر کچھ بھی بننا چاہے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے صحبت۔ اسی لیے دنیا کے اندر بھی اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہوں، تو اگر وہ محض کتابیں پڑھ کر کے ڈاکٹر بننا چاہے تو دنیا کے اندر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اس کو کسی اسپیشل ڈاکٹر کی خدمت میں رہنا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا اور باقاعدہ اس کے پاس رہ کر کے پریکٹس کرنا پڑے گی، تب جا کر کے وہ MBBS یا MD ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ محض کتابیں پڑھ کر کے، محض مطالعہ کر کے وہ بڑا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر ہم بھی اللہ والا بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا مقام اور مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک ہم کتابوں کا مطالعہ کر کے کسی نہ کسی حد تک وہاں تک جا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے کسی نہ کسی حد تک وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر چانس ہوتے ہیں کہ انسان راہ راستے بھٹک سکتا ہے۔ تو راہ راستے بھٹکنے سے بچانے کے لیے ہمارے اکابر علماء موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں جب ہم اپنا ہاتھ دیں گے تو وہ ان تمام چیزوں کو بھانپ کر کے ہمیں صحیح راستہ بتائیں گے کہ اس قدم پر آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس قدم پر آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس قدم پر ان چیزوں سے بچنا ہے، اس قدم پر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس درجے تک پہنچ جائیں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر جس کو بھی دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں پریشان ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو لوگو، اپنے دل کو تسلی دینا چاہتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد جب قرآن میں بتلایا ہے تو ان میں سے یہ بتلایا ہے کہ یہ نبی آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، جو غلط عادات ہوتی ہیں، جو غلط خصلتیں ہوتی ہیں، ان کو نکال کر کے اچھی عادات اور اچھے اخلاق ان کے اندر ڈالے جائیں۔ تو تمام نبیوں کا تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے متقی اور بہت بڑے عالم اور پارسا گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے اور ان کے چاروں طرف کتابیں رکھی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی۔ وہ جب واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو کبھی کسی کتاب کو اٹھا کر کے حوالہ دیتے تھے کہ میں جو یہ بات بیان کر رہا ہوں یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ جو بات میں نے بیان کی ہے یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تمام کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے۔ تبھی دیکھا کہ مجمع کے اندر ایک شخص مجمع کو چیرتا ہوا، جس کے پراگندہ بال اور لباس بھی ایسا ہی، بس ایسا اجنبی معلوم، وہ ایک دم سے آیا مجمع کے اندر اور آ کر کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ تمہارے پاس کیا رکھی ہوئی ہیں؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ مذاق ان سے کہہ دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ بس اتنا کہنا تھا، فوراً اس شخص نے تمام کتابوں کو اٹھایا، وہ جو پراگندہ شخص آیا تھا تمام کتابوں کو اٹھا کر کے برابر میں جو حوض تھا اس کے اندر پھینک دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے اور فرمایا کہ تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ اگر ایک بادشاہ کا مکمل خزانہ لے کر کے ان سے ان کتابوں کو خریدا جائے تب بھی بادشاہ کا خزانہ کم پڑ جائے گا، یہ اتنی مہنگی کتاب تھی اور تم نے ان کو اٹھا کر کے حوض کے اندر ڈال دیا، تم نے میرا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ ان بزرگ نے، ان پراگندہ شخص نے جب دیکھا کہ یہ عالم صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں، انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ اس حوض کے اندر ڈالا اور تمام کی تمام کتابوں کو لا کر کے باہر رکھ دیا، اس حال میں کہ ان کتابوں کے اوپر ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں تھا، سوکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے فوراً جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے۔
بس، اور وہ یہ کہہ کر کے اس بات کو وہاں سے نکل لیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور تڑپنے لگے اور اس آدمی کی تلاش میں نکل گئے۔ بالآخر بہت دنوں کی تگ و دو کے بعد اس آدمی کو پا لیا، اور اس آدمی کو پا کر کے جب اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا اور پڑھنا پڑھانا ترک کر دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، تو اس شخص کا نام تھا حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بہت عرصہ رہے اور ان سے تصوف و سلوک اور راہ سلوک کی تمام معرفتیں اور تمام راستے طے کرنے کے بعد جب واپس آئے تھے تو تصوف و سلوک کے اندر انہوں نے تقریباً 20,000 اشعار لکھے، جن کے مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شاعر فارسی کے اندر یہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والے کی صحبت میں صرف ایک لمحہ گزارنا یہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اسی فن کے اندر اور اسی سلوک و معرفت کے اندر انہوں نے 20,000 اشعار لکھے۔ تو جب تک آدمی اپنے آپ کو کسی کام کے اندر نہیں لگاتا تب تک وہ کام سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کام کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ معرفت، اس کو کچھ نہ کچھ طریقہ عطا فرماتا ہے۔ خلاصہ سب چیزوں کا یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اگر راضی ہو گیا تو سب کچھ ہمارا بیڑا پار ہے، ہمارا دنیا میں آنا بھی کامیاب، ہمارا یہاں رہنا بھی کامیاب، ہمارا نماز پڑھنا بھی کام، اور ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ رہنا بھی کام۔ اور اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کر پائے تو یاد رکھے ہمارا اس دنیا کے اندر آنا کسی کام کا نہیں ہے، نمازیں پڑھنا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام راستے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے وہ تمام راستے ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔